بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو درس قرآن کے حوالے سے یہاں پہنچی تھی کہ کچھ اور جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اس میں سے 2 حصوں میں ہم نے اس کا خلاصہ بھی بیان کیا اور کچھ 8 صفات اور اوصاف کی طرف ہم نے اشارہ کیا. آج ہم کچھ اور اوصاف کی جانب اشارہ کریں گے جو بہت ہی اہم ہے، کہ جو اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان در واقع قرآن کا حقیقی مفہوم سمجھے اور حقیقی مقصد کی طرف متوجہ ہو. ایک اور صفت یعنی 9ویں صفت جو اس حوالے سے ہے وہ ہے یہ کہ قرآن کے ذریعے سے انسان کو ایک مقام ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، مقام شاکرین، شکر کرنے والوں کا مقام، جو کہ سب سے اعلیٰ مقام ہے پروردگار عالم کے نزدیک. قرآن کے ذریعے سے انسان کو اہل شکر کے مقام کا درجہ حاصل ہوتا ہے، مقام کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور اس کا وسیلہ قرآن ہی بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی، کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، من شغلہ قراءۃ القرآن عن دعائی و مسئلتی، کہ جسے قراءت قرآن میری دعا اور مسئلت سے بے نیاز کر دے، مشغول کر دے، وہ کیا ہے، اعطیتہ افضل الثواب الشاکرین، میں اسے شاکرین کے بہترین اور بافضیلت ترین ثواب عطا کروں گا. یعنی دیکھیے، جب ہم مقام بارگاہ پروردگار میں جاتے ہیں تو معمولاً اس محضر میں جانے کے بعد انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اپنی دعا کرے یا اپنی مناجات پروردگار کے سامنے پیش کرے. لہذا دعا میں انسان ہمیشہ درخواست کرتا ہے، ہمیشہ مانگتا ہے، اور اپنی جو مسائل ہیں، اپنی جو مشکلات ہیں، ان کی طرف پروردگار سے عاجزی کا اور انکساری کے ساتھ مثلا اس مشکل کے حل کی تلاش میں رہتا ہے. تو دعا سے انسان مانگتا ہے، کچھ چاہتا ہے پروردگار عالم سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی قرأت قرآن کرے، اور اس وقت میں کہ جب اسے دعا کرنی چاہیے، دعا کے بجائے، دعا کے بدلے میں وہ کیا کرتا ہے، وہ قرأت قرآن کرتا ہے. لہٰذا چونکہ اس نے اپنے لیے نہیں مانگا، بلکہ اس کلام کو، جو کلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اس پہ وہ فائز ہو رہا ہے، اس پہ وہ اس کی قرأت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو فہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے مقام شاکرین عطا کرے گا اور اس عطا تک اس کو پہنچائے گا. اور یہ مقام سب سے عظیم مقام ہے، جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے کہ مثلا حضرت ابراہیم اس مقام پہ فائز تھے، جو مرسل اعظم جنہیں کہا جاتا ہے. مثلا جب حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالنے کے بعد حرقوہ وانصروا آلہتکم، نمرود نے یہ کہا کہ اس کو جلا دو، اس نے تمہارے بتوں کو، تمہارے معبودوں کو نیست و نابود کر دیا. تو فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس کو اس آتش میں ڈال دو. تو اس مقام، وہ جو مقام میں اعلیٰ تھا حضرت ابراہیم کو، جب اس سے پوچھا گیا کچھ تو آپ مانگیے، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست نہیں کی ابراہیم نے، بلکہ یہ درخواست کی جب بہت سارے آئے، بہت سارے چرندے پرندے درندے، کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، تو سب سے انکار کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ حسبی من سؤالی علمہ بحالی، یعنی میرے سوال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے آگاہ ہے، وہ میری حالت کو جانتا ہے. اور اس عالم میں حضرت ابراہیم نے فقط پروردگار کا شکر ادا کیا. لہٰذا یہ بھی ایک مقام ہے، یہ بھی ایک صفت ہے کہ جہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے یہ قرآن. ایک اور صفت یہ ہے کہ پروردگار ایسے شخص کو انبیاء کے ساتھ محشور کر دیتا ہے جو قرآن کی زیادہ تلاوت کرتا ہے. ان اکرم العباد الی اللہ بعد الانبیاء العلماء، یعنی انبیاء کے بعد جو سب سے بافضلت ترین مقام ہے وہ علماء کا ہے. ثم حملۃ القرآن، پھر اس کے بعد
ان لوگوں کا مقام ہے کہ جو قرآن کے حامل ہیں. یخرجون من الدنیا کما یخرج الانبیاء، وہ اس دنیا سے جب نکلتے ہیں اور دنیا آخرت کی طرف جاتے ہیں تو وہ ویسے ہی نکلتے جیسے انبیاء نکلتے ہیں. وَيُحْشَرُونَ مِن قُبُورِهِمْ مَعَ الْأَنْبِيَاء، اور محشور ہوں گے قبور سے، اپنی قبروں سے جب نکلیں گے تو انبیاء کے ساتھ محشور ہوں گے. وَيَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ مَعَ الْأَنْبِيَاء، انبیاء کے ہمراہ وہ صراط پہ چلیں گے. وَيَأْخُذُونَ ثَوَابَ الْأَنْبِيَاء، اور وہ انبیاء کا ثواب حاصل کریں گے. فَطُوبَى لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ مِمَّا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَرَامَةِ وَالشَّرَافَةِ. فرمایا کہ خوشا بہار، یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو عالم ہے، جو عالم یعنی جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن کا حامل ہے. ایک اور صفت یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے انسان کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے. تو یہاں پہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اہم حدیث ہے کہ جس میں فرمایا تعلموا القرآن فإنه احسن الحدیث وتفقهوا فيه. فرمایا کہ قرآن سیکھو. کیوں قرآن کو سیکھنا ہے؟ کیونکہ یہ بہترین سخن ہے، یعنی ایک ایسی نیک اور بہترین سخن ہے کہ جو تمہارے کام آئے گی. وتفقهوا فيه، اور اس میں تفقہ کرو، اس میں فکر کرو، اس میں غور کرو. فإنه ربیع القلوب، کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے. واستشفعوا بنورہ، اس کے نور سے شفا حاصل کرو. فإنه شفاء الصدور، کیونکہ یہ دلوں کے جو سینوں میں جو مرض ہے اس کی شفا عطا کرتا ہے. وأحسنوا تلاوتہ، اور اس کی تلاوت نیکی کے ساتھ کرو. فإنه أنفع القصص، کیونکہ یہ بہترین اور نفع دینے والی حکایات ہے. وإن العالم العامل بغیر علمہ کالجاہل الحاری حائر الذی لا یستفیق من جہلہ بل الحجۃ علیہ اعظم والحسرۃ علیہ الزم وہو عند اللہ علوم. پھر فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوتا ہے، یعنی عمل نہیں کرے گا، یعنی جو قرآن سیکھتا ہے لیکن اس قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے. پھر فرماتا ہے کہ وہ حیران اور پریشان انسان کی مانند ہے. اس پریشان انسان کی مانند ہے کہ جو کبھی ہوش میں نہیں آتا، وہ اتنا مست ہو جاتا ہے جہالت میں، وہ کبھی ہوش میں نہیں آتا. اور ایسا عالم جو ہے اس کے لیے صرف حسرت ہے، صرف ملامت ہے. ملامت کے سوا اگر وہ قرآن کے پاس بھی جاتا ہے تو ملامت کے علاوہ اس سے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف ملامت ہی ملامت اس کے نصیب میں اور اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. لہذا ایسا انسان جو ہے، یہ انسان خدا کے نزدیک اس طرح اس کا مقام بنتا ہے، یہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. لہذا فرمایا کہ اس میں ایک اور کلمہ جو تھا وہ فرمایا کہ تفقہ کرو، یعنی اس میں تفقہ کرنا چاہیے. تفقہ سے مراد کیا ہے؟ تفقہ سے مراد یعنی اس میں یعنی تفقہ یعنی فقہی تفقہ نہیں ہے کہ فقط فقہی آیات اس سے نکالے، نہیں، بلکہ اس میں غور کرے، اس میں فہم کرے. اور فہم کے لیے یعنی وہ فہم جس میں انسان جہد کرتا ہے، جس میں مسلسل انسان اپنی فکری گہرائیوں کے ساتھ مطلق طور پہ معارف دین کے سلسلہ میں آگاہی حاصل کرتا ہے. لہذا یہ چیزیں یہاں پہ در نظر رکھنی چاہیے. لہذا امیر کائنات نے دو اہم چیزوں کی طرف اس حدیث میں اشارہ فرمایا. یہ حدیث جو نہج البلاغہ خطبہ نمبر 110 میں وارد ہوئی ہے، یہ خطبہ نمبر 110 میں فرمایا دو چیزیں یہاں پہ میں اشارہ کر رہا ہوں. جو ایک یہی تفقہ اور دوسرا یہ کہ یہ نور ہے اور اس نور سے شفا حاصل کرو. لہذا تفقہ کس میں کرنا چاہے؟ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے نا، انسان کبھی جسمانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، جسمانی طور پہ مریض ہو جاتا ہے. اور جسمانی طور پہ کب مریض ہو جاتا ہے؟ مثلا جب جسمانی جو رعایتیں ہیں ان کی جو جسمانی حصول کے لیے، جسمانی صحت کے لیے جو چیزیں اس کو رعایت کرنی چاہیے تھی وہ رعایت نہیں کرتا. لیکن کبھی جسم نہیں بلکہ اس کا من اور اس کا روح جو ہے نا وہ بیمار ہو جاتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان وہ روحانی کمالات جو اسے حاصل کرنے چاہیے تھے وہ حاصل نہیں کرتا ہے بلکہ رذائل اس سے حاصل ہوتے ہیں. لہذا
یہاں پہ فرمایا کہ یہ بھی توجہ دلائی کہ انسان کے قلب کبھی بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر قلب کا سکون چاہیے، اگر قلب کی بیماری کا علاج چاہیے، اگر سینے میں جو مرض ہے اگر اس کے لیے علاج چاہیے، ایک تو یہ دل ہے جو ہمارے یہاں پہ سینے میں چھپا ہوا ہے، یہ جسمانی طور پہ جو اس کا دل ہے تو اس کا بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا تو وہ اس دل کو بیماری کو ٹھیک کرے گا۔ لیکن ایک اور دل ہے جو اس دل کا بھی مرکز ہے، وہ ہے روح انسانی۔ وہ روح انسانی اگر خراب ہو جائے، وہ روح انسانی اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے سوائے قرآن کے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ لہذا امیر کائنات نے فرمایا وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ، اور قرآن کے نور سے شفا طلب کرو، تمہیں اس سے شفا حاصل ہوگی۔ اب کون سی بیماری ہے؟ مثلا ظاہری طور پہ ظاہری جو دل ہے، اس ظاہری دل کو، اس ظاہری قلب کو جو سنوبری شکل میں ہے، اس میں مختلف بیماریاں لگتی ہے، کبھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی ہارٹ بیٹنگ کم پڑتی ہے، ہائی ہو جاتی ہے، یا کبھی خون کا دوران جو اس میں گردش کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پاتا، مختلف طریقوں کی بیماریاں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن جو روحانی قلب ہے اس کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی بیماری جہل ہے، اس کی بیماری جہل ہے، اس کی بیماری رذائل اخلاقی ہے۔ لہذا قرآن نے بارہا اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور سورہ اسراء میں واضح طور پہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اسی طرح دوسرے آیت میں فرمایا کہ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا کہ جو کچھ ہم قرآن میں نازل کرتے ہیں وہ شفا، وہ نور ہے، اور یہ اس نور سے شفا حاصل کرو، یہ شفا ہے۔ اب کس چیز کے لیے شفا ہے؟ فرمایا شفاء لما فی الصدور، جو کچھ انسان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کے لیے یہ شفا ہے۔ لہذا شفا حاصل کرنا چاہے کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ ان رذائل، جو اجتماعی رذیلتیں ہیں، جو سیاسی رذیلتیں ہیں، جو اخلاقی رذیلتیں ہیں، جو خانوادگی رذیلتیں ہیں، جو انفرادی رذیلتیں ہیں، ان سب کو انسان اس قلب سے دور کرے، اس ناپاکی کو ختم کرے تو خود بخود یہ پاک ہو جائے گا۔ جب یہ پاک ہوگا تو خود بخود ایک طرح سے اسے شفا حاصل ہوگا۔ لہذا یہ بھی ایک صفت ہے کہ جو اس کے لیے بیان فرمائی۔ ایک اور چیز یہاں پہ فرمایا احسن التلاوہ، یعنی حسن تلاوت۔ حسن تلاوت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ تلاوت کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ کبھی انسان تلاوت کرتا ہے، الفاظ کو پڑھتا ہے، الفاظ کی آنکھیں جو ہے نا تلاوت کرتا ہے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی ایک طرح کی تلاوت۔ لیکن کبھی آنکھیں اس تلاوت میں غور کرتا ہے، اس تلاوت میں فکر کرتا ہے۔ تو یہاں سے مراد جب فرمایا کہ حسن تلاوت، اگر یہ حسن الحدیث ہے، احسن الحدیث ہے، اور فرمائے احسن الحدیث، اور پھر فرمائے کہ حسن تلاوت کرے، فرمایا وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، یہ بہترین اور احسن حدیث ہے۔ وَأَحْسِنُوا تلاوت، اور تلاوت حسین کرو، یعنی حسن تلاوت سے کام لے انسان۔ تو حسن تلاوت سے مراد کیا ہے؟ حسن تلاوت سے مراد یہاں پہ فقط الفاظ کو ہم آہنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ فہم درست، یعنی جو صحیح فہم ہے قرآن کی آیتوں کا وہ حاصل کرے انسان۔ اور یعنی درواقع ایک تلاوت کا ایک مرتبہ وہ ہے کہ جس میں صرف انسان الفاظ کا خیال رکھتا ہے، الفاظ پڑھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان تجوید اور قواعد قرآنی کا خیال رکھتا ہے، یہ بھی تلاوت کا حسن ہے۔ لیکن احسن تلاوت کسے کہا جاتا ہے؟ احسن تلاوت وہ تلاوت ہے جس میں انسان قرآن کی آیات، قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر کرتا ہے اور اس سے اپنی عمل کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ لہذا امیر کائنات نے اس میں فرمایا کہ جو عالم جو تلاوت بھی کرنا جانتا ہے، تجوید کے قواعد بھی رعایت کرتا ہے، الفاظ کے وقف و ابتدا سے بھی واقف ہے، لیکن اگر اس کا عمل، اس کا علم اپنی عمل کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو، اور عمل اور علم میں اس کے تضاد پایا جاتا ہو، تو وہ اس جاہل سرگردان کی مانند ہے جو کبھی ہوش میں نہیں آتا، جو ہمیشہ مست رہتا ہے۔ لہذا یہ چیز ہے کہ جن چیزوں کی یہاں پہ یہ
درواقع توجہ کرنی چاہیے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے. لہٰذا یہ 11ویں صفت تھی کہ یہ قرآن دلوں کے سکون کا مرکز ہے، دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ سکون قلب حاصل ہوتا ہے. ایک دو صفتیں اور رہ گئی ہے، جس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ معرفت کا بے انتہا ذریعہ ہے. یعنی اگر انسان کو معرفت الہی حاصل کرنی ہو، معرفت کائنات حاصل کرنی ہو، یعنی جتنے بھی عناصر اس کائنات میں پائے جاتے ہیں ان سب کے لیے اگر کوئی معرفت، پاک شناخت حاصل کرنی ہو، تو بہترین ذریعہ اور سب سے بے انتہا ذریعہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے وہ قرآن ہے. امیر کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 198 میں، فرماتے ہیں کہ ثم انزل علیہ الکتاب نورا لا ثم انزل علیہ الکتاب نورا لا تدفع وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يدرك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه. اسی طرح سے کافی لمبی یہ حدیث ہے اور یہ خطبہ ہے. جعلہ اللہ ریا لعطش العلماء وربیعا لقلوب الفقہاء ومہاج لطرق الصلحاء ودواء لیس بعده دواء ونورا لیس معه ظلمہ وحبلا وثیقا عروته ومعقلا منیعا ذروته. یہ کافی لمبا خطبہ ہے کہ یہاں پہ جو خلاصہ میں نے عرض کیا، فرمایا کہ خداوند سبحان نے اس کتاب کو اپنے پیغمبر پہ نازل کیا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ایسا نور ہے کہ جو کبھی خاموش نہیں ہوگا، اور ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو کبھی زائل نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ لو اور اس کی روشنی چمکتی رہے گی. اور ایسا عمیق اور گہرا دریا ہے جس کی گہرائی کو انسان ادراک نہیں کر سکتا، جس کی گہرائی تک انسان نہیں پہنچ سکتا. اور ایسا راستہ ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کی کوئی گمراہی نہیں ہے، اور ایسی کرن ہے کہ جس کی روشنی میں، ایسی شعاع ہے کہ جس کی روشنی میں کوئی ظلمت اور تاریکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچے اتارا کس لیے؟ ہاں، یہاں پہ بہت غور طلب بات ہے. اس کو اتارا، جعلہ اللہ کیا قرار دیا اس سے؟ رین لعطش العلماء، علماء کی اور اہل علم اور دانشوروں کی علمی تشنگی کو یعنی تسکین بخشنے کے لیے اس قرآن کو قرار دیا. اور یہ فقہا جو ہے، جو تفقہ کرتے ہیں قرآن میں، ان کے قلب کو خوشی اور بہجت حاصل کرنے کے لیے، اور جو اہل سلوک ہے، اہل سلوک کے لیے ایک صالح اور معین راستے کو طے کرنے کا ذریعہ بنا دیا. پھر فرمایا کہ قرآن ایک ایسی دوا ہے کہ جس کے بعد کوئی دوا نہیں، وَدَوَاءٌ لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ، یعنی جس کے بعد کوئی بیماری نہیں. اور ایک ایسا نور ہے کہ جس کے بعد کوئی تاریکی نہیں، اور ایسی ریسمان اور ایک ایسا رسن ہے، ایک ایسی رسی ہے کہ جس کو پکڑنے میں انسان کو ہمیشہ اطمینان ہے، اور ایک ایسی پناہ گاہ ہے کہ جو بلند سے بلند اللہ بھی جو ہے وہ اس کا معنی نہیں بن سکتا. لہذا قرآن ہر طرح سے بے انتہا ہے، چاہے آپ اس سے شفا حاصل کرے، چاہے آپ اس سے معرفت حاصل کرے، چاہے آپ اس سے اہل عرفان والے سیر و سلوک کا راستہ اس سے طے کرنا چاہتے ہیں، اہل علم اور اہل تحقیق و اہل حکمت والے حکمت کے دروازے اس سے کھولنا چاہتے ہیں، انہیں بے انتہا ملے گا. اہل فقہ اور فقہا اگر اس میں تفقہ کی عمق اور گہرائیوں میں اترنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی راستہ ہموار ہے. لہٰذا سب کے لیے یہاں پہ وہ تشنیگی کے جو ان کے ساتھ ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے.
اور آخری صفت جو یہاں پہ درواقع استاد محترم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ فرمایا کہ یہ تنہا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے، جو انسان کو ثروت مند بنا دیتا ہے، ایسا سرمایہ دار جس کے بعد انسان کو کوئی فقیری عائد نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں القرآن غنن لا غنا دونہ، قرآن جو ہے یہ غنی ہے، یعنی ایسا منبع اور ذخیرہ ہے جو بے نیاز ہے، لا غنا دونہ، اور اس کے بعد کوئی ثروت نہیں ہے، یعنی بے انتہا ثروت ہی، ولا فقر بعدہ، جسے یہ ثروت اور یہ سرمایہ حاصل ہو جائے اس کے بعد اس سے کوئی فقر اور کوئی غربت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے فرمایا کہ من قرأ القرآن فرأى ان احدا اعطى افضل مما اوتی فقد حرک ما عظمہ اللہ وعظم ما حقرہ اللہ، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ دوسروں کو اس سے کچھ زیادہ ہی حاصل ہوتا ہے، مثلا من قرأ القرآن فرأى ان احدا اوتی افضل مما اوتی، کہ جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے، جو کچھ اسے دیا گیا ہو اس سے افضل کسی اور کو دیا گیا ہے، فقد حقر ما عظم اللہ، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی تحقیر کی، گویا جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم رتبہ دیا، عظیم مقام دیا، اس کو اس نے حقیر جانا، اس کی حقارت کی، جسے اور اس چیز کو عظیم جانا جس سے اللہ نے پست سمجھا، جسے اللہ نے متاع قلیل سمجھا۔ مثلا ہوتا ہے نا کبھی انسان قاری قرآن، تالیہ قرآن، فاہم قرآن، واعظ قرآن، مفسر قرآن، مرتل قرآن کبھی یہ سمجھتا ہے کہ اور جنہیں دنیا کی ساری دولت دی گئی ہے تو اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں حقیر بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوئی ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ گویا اس شخص نے جس کے ذہن میں ایسا گمان آیا کہ کسی دنیا پرست کا مقام مجھ سے اونچا ہے، کسی سوسائٹی میں رہنے والا کوئی ہائی رینک کا آفیسر یا ہائی لیول کا آدمی اس سے بڑھ کر ہے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی توہین کی۔ لہٰذا انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں یہ ایک حدیث بھی یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فرماتے ہیں کہ لا ينبغي لحامل القرآن ان يدن احدا، اور اسی طرح سے اسی کے موافق ہے یہ حدیث کہ کبھی بھی حامل قرآن کو، یعنی جو قرآن کو فہم کرتا ہے، جو قرآن پہ عمل پیرا ہے، کبھی بھی اس سے یہ گمان حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے اس چیز سے، اس انسان سے زیادہ افضل کوئی چیز، اس انسان سے یعنی اپنے آپ سے زیادہ اس دوسرے انسان کو عطا کیا گیا ہے کہ جسے کوئی مقام اور کوئی دنیاوی منصب حاصل ہوا ہے۔ لہٰذا انسان کو ہر حال میں شاکر ہونا چاہیے، ہر حال میں قرآن کا احترام کرنا چاہیے، اور قرآن کا احترام اسی میں ہے۔ لہٰذا یہ آخری حصہ تھا اس تمہید کا، جو تمہید ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی اور مختصر ہم نے بیان کی۔ یہ 100 سے بھی زیادہ جلسات اس تمہید کے ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں ان مبارک دنوں میں اس کا خلاصہ بیان کیا، اور آخری حصہ یہی تھا جس میں معصومین اور اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں قرآن کی صفات بیان کی گئی تھی۔ تو ملا جلا کے یہاں پہ 13 صفات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ 13 صفات قرآن کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ ساری صفاتیں انسان کو ایک وہ مقام عطا کرتی ہے کہ جو مقام کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے درس سے ہم سورہ حمد سے شروعات کریں گے، اور جو یہ ترتیبی تفسیر کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور سورہ حمد سے اور سورہ حمد کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور جو بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس تفسیر کو سنتے ہیں، اس درس کو سنتے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومنین کی حاجات کو روا فرمائے، اور جو بھی مریض ہیں
جو بھی بیمار ہیں، بالخصوص اس وبائی دور میں یہاں جو عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کامل عطا فرمائے، اور جو بھی مومنین گھروں میں یا گھروں سے باہر جتنے بھی مریض بیمار ہیں، خاص کر جن لوگوں نے شخصاً فون بھی کیا اور نام لے کے کہا کہ فلاں شخص مریض ہے، بیمار ہے، اس کے لیے دعا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ ان سب مریضوں کو بھی شفائے کامل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔